अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आजकल तो मैं अक्सर दो लोगों के जिक्र हो रहे हैं, एक मंसूर अली खान साहब और अली एक चौधरी साहब, जावेद चौधरी साहब। तो जावेद चौधरी साहब का जो आज का कॉलम है वो उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरे ख्याल में सुनने के लायक हैं। जाहिर है वो इमरान खान साहब के बारे में होंगी, उनकी माजी के बारे में होंगी, उनकी पिछली दो जो एक साबका और एक मौजूदा जो बीवी हैं उसके उनकी शादी के बारे में और उनके रवैये के बारे में, चीजों के बारे में वो कॉलम है। ओन चौधरी साहब जाहिर है 2010 से 2018 तक इमरान खान के साथ एक साये की तरह रहे, और ये रात के वक्त जो आखिरी मुलाकात या आखिरी शख्स इमरान खान से मिलता था वो ओन चौधरी था, और सुबह होने के बाद जो पहला शख्स इमरान खान से मिलता था वो भी ओन चौधरी होता था। तो अब इससे अंदाजा लगा लें कि ओन चौधरी साहब की जो जिंदगी है वो इमरान खान की जिंदगी के साथ कितनी जुड़ी हुई थी, और कोई ऐसी चीज इमरान खान की जिंदगी से हिडन नहीं थी जो ओन चौधरी साहब के नॉलेज में नहीं थी। चौधरी साहब फरमाते हैं जी कि मुझे चंद दिन कबल ओन चौधरी ने अपने घर पर नाश्ते की दावत दी। मैं 2 घंटे इनके साथ बैठा रहा और मैंने इनसे जो पूछा उन्होंने वो बिला झिझक बता दिया। तो उन्होंने कोई ऐसी चीज में वो नहीं महसूस की कि इसको मैं ना बताऊं, इग्नोर कर दूं। उन्होंने कहा जो मैंने पूछा उन्होंने सब बता दिया। सबसे पहले रेहाम खान के बारे में पूछा। इनका कहना था कि रेहाम खान का राब्ता धरने के दौरान हुआ। ये इंटरव्यूज के लिए कंटेनर पर आती थी और ये राब्ता आहिस्ता आहिस्ता इस ताल्लुक में तब्दील हो गया जिसका अख्ताम शादी की शक्ल में हुआ। मैंने पूछा क्या ये निकाह 10 मुहर्रम को हुआ था, क्योंकि ये बड़ा मुतनाज़ा किस्म का निकाह था। जाहिर है 2-3 महीने 2 महीने के बाद अनाउंस किया गया और उसके बाद पहले का, तो ये एक 10 मुहर्रम को 9-10 मुहर्रम को निकाह हम मुसलमानों में मतलब कि इग्नोर किया जाता है, नहीं पढ़े जाते, क्योंकि ये 2 दिन बड़े दुख और तकलीफ वाले होते हैं। तो ये पूछा कि ये क्या ये निकाह 10 मुहर्रम को हुआ था, तो ओन चोरी बोले ये खबर गलत है। रेहाम खान का इमरान खान से निकाह 5 मुहर्रम को हुआ था। हमने खुफिया रखा। रेहाम खान ने निकाह पर किसी किस्म की कोई शर्त नहीं रखी थी। मैं आगे जाके बताऊंगा कि इसमें पिंकी पीरी ने क्या क्या शर्तें रखी थी। रेहाम खान साहबा ने किसी किस्म की कोई शर्त नहीं रखी थी। हक मेहर भी शरी था। मैंने पूछा निकाह के बाद क्या हुआ, ये बोले 16 दिसंबर 2014 को एएसपी का वाकया पेश आया, हमारा धरना खत्म हो गया। 8 जनवरी 2015 को रेहाम खान से शादी डिक्लेयर कर दी गई। तकरीबन 2-2.5 हफ्ते के बाद एपीएस के वाकये बाद मीडिया ने एपीएस के वाकये और खान की शादी को एक साथ चलाकर हमारी बैंड बजा दी। मतलब इमरान खान को कहीं का नहीं छोड़ा कह सकते हैं, क्योंकि दो बहुत, एक तरफ इमरान खान साहब जो वो खुशी मना रहे थे, शादी मना रहे थे, उसकी तस्वीरें शेयर हो रही थी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की तारीख का एक होलनाक साहा हुआ था। लेकिन क्योंकि खान साहब को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो घबराते नहीं थे। रेहाम खान बनी गाला आई, इसने घर संभाला, लेकिन फिर दोनों के दरमियान में झगड़े शुरू हो गए। इमरान खान आजाद ख्याल इंसान थे, ये पाबंदियां बर्दाश्त नहीं करते, जबकि रेहाम खान उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश शुरू हुई। यहीं से टकराव शुरू हुआ। हम अक्टूबर 2015 में घोटकी में नादर लगारी के घर ठहरे हुए थे। इमरान खान ने वो रात जो है वो लॉन में गुजारी, और शायद वो ये फैसला कर चुके थे कि रेहाम खान को तलाक दे देंगे। ये अगले दिन इस्लामाबाद चले गए। मैं बल्दियाती इलेक्शन के सिलसिले में लाहौर आ गया। मुझे इमरान खान का फोन आया, रेहाम लंदन कब जा रही है, टिकट का बंदोबस्त मेरी जिम्मेदारी होती थी। मैंने खान के साथ टिकट शेयर कर दिया। रेहाम खान गई, ये खबर फैल गई, तो हम 31 अक्टूबर की बल्दियाती इलेक्शन में बुरी तरह हार गए। वो कहते हैं कि इसमें एक हाथ है इमरान खान ने जो तलाक दी थी ना, मैं ये आगे जाके आपको बताता हूँ कि ये बड़ा हाथ था बल्दियाती इलेक्शन हारने में, जो इमरान खान ने रेहाम खान साहबा को तलाक दी थी। पंजाब की खवातीन ने हमें वोट ही नहीं दिए। मैं बहरहाल 1 नवंबर को बनिंगाला पहुंचा। इमरान खान तलाक पर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे। मैंने जिंदगी में उन्हें इससे ज्यादा कभी परेशान नहीं देखा। मतलब ये कहने का ये है कि रेहाम खान साहबा को वो तलाक देकर इतने परेशान थे कि जो अरसा इनके साथ ओन चौधरी साहब ने गुजारा, वो कहते हैं कि मैंने इससे पहले कभी उनको परेशान नहीं देखा। इनके बाल बिखरे हुए थे, शेप बड़ी हुई थी, ये अपने फैसले पर पछता रहे थे। बार बार कहते थे मैंने क्या कर दिया, इसके 3 बच्चे हैं, अब इनका क्या बनेगा, मैंने बुरा किया। हम उन्हें तसल्ली देते रहे, लेकिन इनकी परेशानी बढ़ती चली गई। मतलब इमरान खान साहब जो हैं बकौल ओन चौधरी के रेहाम खान को तलाक देकर बहुत ज्यादा परेशान थे। उसकी रीजन ये थी कि रेहाम खान साहबा सच में इमरान खान का भला चाहती थी। वो उनको समझाती थी कि ये आपके हक में है और ये आपके हक में नहीं है, कौन आपके साथ सिंसेर है कौन नहीं है, आप अपने आप को संभालें, सियासत आपने करनी है, वज़ीर-ए-आज़म आपने बनना है। तो ये फैसले भी कल
جتنے الٹے پلٹے ہو رہے ہیں وہ آپ کے نام کے ساتھ جڑیں گے. یہ وہ چیزیں تھی جو عمران خان کو ریحام خان کی بری لگتی تھی. اور پھر ریحام خان گھر کو گھر رکھنا چاہتی تھی، لیکن کیونکہ عمران خان کا گھر جو ہے وہ گھر نہیں تھا، وہ آپ بہتر جانتے ہیں کیا تھا. اچھا جی، وہ کہتے ہیں جی کہ میں ڈر گیا، زیادہ تر ان کے ساتھ رہنے لگا. میں نے گھر کے نوکروں سے تفتیش کی، پتہ چلا خان صاحب طلاق سے پہلے فون پر کسی خاتون سے بات کی تھی. یہ طلاق ان سے مشورے سے ہوئی ہے. میں نے مزید تفتیش کی تو پتہ چلا خاتون کا نام بشرا بی بی ہے. یہ ہماری سوشل میڈیا ورکر مریم بٹو کی بہن ہے، ایک روحانی شخصیت ہے. مریم بٹو دبئی میں رہتی ہے. یہ اکثر خان صاحب کو فون کرتی رہتی تھی. اس نے خان صاحب کو بتایا کہ میری بہن اللہ کے بہت قریب ہے، اس کا کہنا ہے کہ آپ پر جادو ہے، آپ فوری طور پر اس کا توڑ کریں. عمران خان نے اس کی بہن کا نمبر لیا، ایوب بشرا بی بی سے رابطہ ہو گیا اور اس کے بعد یہ طلاق ہو گئی. کہنے کا مطلب یہاں پہ اون چوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ریحام خان صاحبہ کو طلاق ہوئی تھی وہ بشرا بی بی نے طلاق کروائی تھی. اور آپ کو پتا ہے یہ ایک پہلے سے ہم جانتے ہیں، یہ چیزیں ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہیں کہ عمران خان کو کہا جاتا تھا کہ اگر آپ نے ریحام خان کو طلاق نہ دی تو آپ وزیر اعظم نہیں بن سکیں گے. اچھا جی، میں نے پوچھا کہ آپ لوگوں کی بشرا بی بی سے ملاقات کب ہوئی؟ یہ بولے نومبر 2015 میں ریحام خان کی طلاق کے بعد میں اور خان صاحب لاہور گلبرگ گئے. کلمہ چوک کے قریب خاور مانی کا گھر تھا، وہاں پر ہم گئے. بشرا بی بی سے ملاقات ہوئی. بی بی نے ہمیں دیکھتے اعلان کر دیا تم دونوں پر جادو ہوا ہے. بعد ازاں خان صاحب کے سر اور چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرے، پھونک ماری. خان صاحب نے طلاق کی وجہ سے ڈپریشن میں تھے، ان کو بہت ریلیف ملا. بی بی کا کہنا تھا کہ ہمیں دم کرانے کے لیے مزید 2 مرتبہ آنا پڑے گا. ہم مزید 2 مرتبہ لاہور گئے. اس کے بعد مرشد خود بنی گالہ شفٹ ہو گئے. اچھا، یہاں پہ یہ بات ایک نئی ہے جو میرے لیے بھی نہیں ہے اور شاید آپ لوگوں کی بھی لے رہی ہے کہ 3 دم کروانے کے بعد جو بشرا بی بی ہے وہ بنی گالہ شفٹ ہوگی. یہ اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنا کہ وہ اس سے شادی سے پہلے بھی بنی گالہ شفٹ ہو گئی تھی. اچھا جی، چند دن بعد بنی گالہ کی اسٹریٹ نمبر 2 میں بشرا بی بی نے 3 کنال کا گھر کرایہ پر لیا. اس میں ایک مرسیڈیز گاڑی بھی کھڑی ہو گئی. یہ تمام بندوبست احسن گجر جمیل جو ہے جی وہ شوہر ہیں جو گوگی تھی اور گوگی کے وہ تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے گوگی اور احسن جمیل گجر صاحب پورا بندوبست کر رہے تھے کہ عمران خان کو کیسے گھیرنا ہے. اب روزانہ بشرا بی بی کے پاس جانے لگے. عمران خان کی ہر شام مرشد کے آستانے پر گزرتی. میں نے پوچھا کیا بشرا بی بی نے نواز شریف کے زوال کی پیشگوئی کی تھی؟ یہ بولے جی. بی بی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ نواز شریف اقتدار سے فارغ ہوں گے، جیل بھی جائیں گے. اپریل 2016 میں واقع پاناما کیس آ گیا، شریف فیملی پھنس گئی. عمران خان کے بشرا بی بی اور انحصار مزید بڑھ گیا. میں نے پوچھا یہ بات شادی تک کیسے پہنچی؟ اچھا، یہ وہ جو پیروں فقیروں والا ڈیجیٹل والا واقعہ تھا نا، وہ اس کو ذہن میں رکھیں کہ بشرا بی بی کو یہ خبریں کیسی ملتی تھی کہ نواز شریف جیل بھی جائیں گے اور نواز شریف اقتدار سے بھی جائیں گے. ظاہر ہے یہ جنرل فیض اور وہ سارا ایک پلان تھا، اس پلان کے اندر تھا اور یہی بات جو ہے وہ بشرا بی بی تک پہنچی تھی اور بشرا بی بی جو عمران خان تک پہنچی تھی اور عمران خان کا ان پر بڑا یقین ہو گیا تھا. اصل کہانی پیچھے یہی ہے. اچھا جی، اپریل 2000 ٹھیک ہے جی، بہت رشتے بڑھ گیا. میں نے پوچھا بات شادی تک کیسے پہنچی؟ بولے ہم سب عمران خان کی شادی کرانا چاہتے تھے. 3-4 بہت اچھے رشتے تھے، ان میں ہما بھی تھی. اب ہما کون ہے یہ پتہ نہیں ہے جی، پتہ کرنا پڑے گا. یہ خان صاحب کے لیے بہت مناسب تھا. میں نے خان صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کی لیکن یہ نہیں مانے. آپ ان کی فکر نہ کریں، ان کی شادی. اچھا جی، جب یہ بات بشرا بی کے پاس گئے تو بشرا بی بی کو عمران خان نے کہا کہ اون میری شادی کروانا چاہتا ہے. تو بشرا بی بی نے کہا کہ اس کی آپ فکر نہ کریں، عمران خان کی شادی میں خود کرواؤں گی. اچھا، کچھ دن کے بعد بشرا بی بی عمران خان کو مشورہ دیا کہ آپ میری چھوٹی بیٹی سے شادی کر لیں. بشرا بی بی کی بیٹی کو طلاق ہو چکی تھی لیکن خان نہیں مانا. ان کا کہنا تھا کہ اس کی عمر صرف 25 سال ہے، یہ بہت چھوٹی ہے. یہ معاملہ یوں ختم ہو گیا. پھر اچانک 31 دسمبر 2016 کو خان نے مجھ سے کہا میں بشرا بی بی سے نکاح کر رہا ہوں، تم نکاح کا بندوبست کرو، ہم کل لاہور جا رہے ہیں. میں پریشان ہو گیا. میں نے ان سے کہا کہ یہ تو شادی شدہ ہے. خان بولا نہیں، ان کی طلاق ہو چکی ہے. بہرحال قصہ مختصر، 1 جنوری 2017 کو ہم نے رات ریسٹوران میں ڈنر کیا. میں نے زلفی بخاری کو بلایا، اپنا آفیشیل فون احتیاطاً اسلام آباد میں چھوڑا تاکہ ہماری لوکیشن ٹریس نہ ہو سکے. موٹر وے کے ذریعے لاہور روانہ ہو گئے. گاڑی چلا رہا تھا، خان ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا، زلفی بخاری پیچھے بیٹھا تھا. میں نے اس معاملہ کو خفیہ رکھنے کے لیے جہانگیر ترین کا جہاز تک استعمال نہیں کیا. مفتی سعید جو کہ نکاح خواہ ہیں، جو ابھی یہ بھی بتا رہا ہے کہ نکاح دوسری دفعہ ہوا ہے، کو الگ گاڑی میں بھجوایا. یہ ہمیں لاہور میں ملے تھے. گارڈز کی گاڑی بھی ہم سے 5 کلومیٹر پیچھے تھے. اس میں بھی صرف 2 لوگ تھے. یوں ہم ڈی ایچ اے کے لاہور جی بلاک 4 نمبر گیٹ پر پہنچے. یہ فرا گوگی اور احسن جمیل گجر کا گھر تھا. اب جو کہانی، جو ڈرامہ، جو فلم احسن جمیل گجر اور فرا گوگی نے مل کر رچائی تھی، اب یہ اس میں باقاعدہ طور پر شامل ہو رہے ہیں. نکاح کی کاروائی شروع ہوئی تو بی بی نے حق مہر پر بنی گالہ کا گھر مانگ لیا. عمران خان راضی ہو گیا لیکن میں ڈٹ گیا. فرا گوگی ہمارا پیغام بی بی اور ان کے پاس ہمارے لے کر آتی تھی لیکن میں نہیں مانا کیونکہ فرا گوگی، اب دیکھیں یہاں پہ ریحام خان صاحبہ نے
حق مہر کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی اور صرف شرعی طور پر جو حق مہر تھا وہی مانگا. لیکن جو بشرا بی بی تھی انہوں نے کہا جی کہ ان کو جو اس وقت گھر ہے جس میں خان صاحب رہ رہے ہیں بنی گالا والا وہ چاہیے. عمران خان راضی ہو گیا لیکن میں ڈٹ گیا. فرق ہوگی ہمارا پیغام بی بی اور ان کے ہمارے پاس لے کر آتی تھی لیکن میں نہیں مانا. خان صاحب بار بار کہہ رہے تھے یار لکھوا دو کیا فرق پڑتا ہے. میں نہیں مانا. بنی گالا میں گھر کے علاوہ عمران خان کا 7 کنال کا ایک پلاٹ تھا. آخر میں فیصلہ ہوا کہ عمران خان کو وہ پلاٹ زمان پارک کا گھر حق مہر میں لکھوا دیں. زمان پارک کا گھر اور پلاٹ یہ بھی پہلی دفعہ لگ رہا ہے کہ بشرا بی بی کے حق مہر میں یہ دونوں چیزیں لکھی ہوئی. اب ظاہر ہے بنی گالا کا گھر اگر لکھا ہوا ہے حق مہر میں اور عمران خان کا طلاق دیتے ہیں تو وہ 7 کنال کا پلاٹ اور جو بنی گالا کا گھر ہے وہ عمران خان کو بشرا بی بی کو دینا پڑے گا جو کہ ان کو پرکھوں کا گھر ہے. اچھا جی آخر میں اس لیے اچھا جی 14 نومبر 2017 کو میں نے پوچھا کیا یہ نکاح عدت میں ہوا. یہ فوراً بولے جی ہاں ہم نے اس لیے نکاح شروع میں خفیہ رکھا. میں نے پوچھا کیا مفتی سعید نے طلاق کے کاغذات کی تصدیق کرائی. یہ بولے نہیں ہمیں طلاق کے ڈاکومنٹس کبھی نہیں ملے. بی بی کا کہنا تھا کہ مجھے شرعی طلاق ہوئی تھی چنانچہ ہمارے پاس کوئی دستاویز نہیں ہے. کیونکہ مولوی صاحب جو نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں وہ پہلے کاغذات چیک کرتے ہیں اور پھر اس کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ عدت پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی. لیکن کیونکہ بی بی نے فرمایا کہ مجھے اسلامی طور پر میں نے کاغذوں والی طلاق نہیں لی اسلامی طور پر مجھے طلاق ہوئی ہے اور اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے اس لیے آپ نکاح پڑھائیں. میں نے پوچھا اس کے بعد. یہ بولے خان صاحب وہ رات نئی بیگم کے پاس رہے. اگلی صبح میں نے ترین صاحب کا جہاز منگوایا. ہم اسلام آباد گئے. اس دن استداد دہشت گردی کی عدالت میں ہماری پیشی تھی. سیدھے عدالت پہنچے. میں نے پوچھا نکاح کی خبر عمر چیمہ ملک کے مشہور صحافی نے کیسے دی. بولے ہمارے لیے بھی حیران کن تھی. میرا خیال تھا کہ یہ خبر احسن علی گجر نے لی کی ہے. یہ لوگ چاہتے تھے کہ عمران خان کا مائنڈ تبدیل نہ ہو جائے تو اس لیے اس کو یہ پکا کرنا چاہتے تھے خبر عام ہو جائے تاکہ خان صاحب اس سے بھاگ نہ سکے. آپ لوگوں نے خبر نکلنے کے بعد نکاح سے انکار کیوں کیا. ان کا کہنا تھا کہ بی بی اس وقت عدت میں تھی. اگر ہم مان لیتے تو فتویٰ کا شکار ہو جاتے. میں نے پوچھا آپ کو پھر نکاح کی اتنی جلدی کیوں تھی. عدت پوری ہو لینے دیتے. یہ شرمندہ ہو کر بولے. یہ بڑا تریحی بات ہے کہ یہ شرمندہ ہو کر بیلے. انہوں نے کہا کہ بی بی نے کہا یہ اوپر سے حکم ہے اور اوپر والے کا حکم ہم کیسے ٹال سکتے ہیں. اوپر والے کا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے حکم ہے. اب اوپر والا تو پھر یہی ہے نا. ان کے اوپر کون سا کوئی 3rd فلور میں لوگ رہتے ہیں جو اوپر سے ان کا حکم آیا ہے. یہ ہے وہ کہانی بشرا جو بی بی ہیں اور ریحام خان صاحبہ. ریحام خان صاحبہ عمران خان کو بچانا چاہتی تھی اور بشرا بی بی جو کرنا چاہتی تھی وہ آپ نے سن لیا. جوے چوری کا کالم تھا. اپنا خیال رکھے. اجازت دیں. خدا حافظ.